12 ربیع الاول کی ہے اور 22 اپریل کی رات ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے علمی دنیا میں سفر کرتے ہوئے, تبلیغی دنیا میں سفر کرتے ہوئے, یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کی دونوں تاریخیں اکٹھی ہو گئی ہیں. آپ کی 22 اپریل تاریخ پیدائش ہے, ادھر سے 12 ربیع الاول ہے. وہ پیر کا دن تھا, کل جمعے کا دن ہے, لیکن دونوں تاریخیں میرے ہوش میں پہلی دفعہ اکٹھی ہو رہی ہیں. 22 اپریل آج سے 1434 سال پہلے انگریزی لحاظ سے اور 1479 سال پہلے قمری لحاظ سے. انگریزی سال 10 دن بڑا ہوتا ہے اور چاند کا سال 10 دن چھوٹا ہوتا ہے, تو یہ 10 دن کے فرق کی وجہ سے انگریزی سالوں کے لحاظ سے آج سے 1434 سال پہلے اور قمری عربی کیلنڈر کے لحاظ سے آج سے 1479 سال پہلے ایسی ہی ایک رات آئی تھی 12 ربیع الاول کی, اور ایسے ہی ایک رات آئی تھی 22 اپریل کی. کل جمعہ ہے, اس دن پیر تھا. کسی کو نہیں کائنات میں پتا تھا کہ کل کی صبح میں کیا ہو رہا ہے. کسی انسانوں کو خبر نہیں ہے کہ کل سورج کے ساتھ ایک اور سورج بھی طلوع ہونے والا ہے. کل کفر کے اندھیرے, رات کے اندھیروں کے ساتھ کفر کے اندھیروں کو دور کرنے کا سورج بھی ایک آ رہا ہے. 571 سال ہو چکے ہیں, نبوت بند ہے, کوئی نبی نہیں آ رہا. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھائے ہوئے وہ زمانہ گزر چکا ہے. اب 571 سال میں کوئی نبی نہیں آیا, انسانوں کو راستہ نظر نہیں آ رہا. کفر چھا گیا ہے, بت خدا بن گئے ہیں, ماں کو بیوی بنا لیا جا رہا ہے, اور خون بہانا ایک شیوا بن گیا ہے. معمولی چیزوں پر قتل و غارت کے بازار گرم کرنا وہ ان کی بہادری بن گیا ہے. زنا کر کے شعر کہنا یہ ان کی بہادری تھی, قتل کر کے شعر کہنا یہ ان کی بہادری تھی. عیسائیت ڈوب گئی تھی, انہوں نے 3 خدا بنا لیے. یہودیت ڈوب گئی تھی, انہوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا. بدھ مت, بت کے پتھر وہ اس کے بت بنا کر اس کو سجدے میں لگا ہوا ہے. اور بر صغیر کے علاقے میں 36,000 بھگوان ہیں. ایک بھگوان ہوتا ہے, کسی کا 2 کسی کا 10, یہاں کوئی 36,000 بھگوان ہیں. ساری دنیا اللہ کو بھول چکی ہے, بھلا چکی ہے. وہ جانتے نہیں کہ اس کائنات کا کون ہے. زید بن نفیل وہ حرم کی دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. یہ سعید بن زید کے والد ہیں, زید بن عمر بن نفیل ہے. کہتے قریشیو, او قریش کی جماعت, اللہ کی قسم یہ پتھر ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کائنات کا کوئی رب ہے پر مجھے پتہ نہیں وہ کون ہے صحیح پر کون ہے مجھے پتہ کوئی نہیں. تو میرے بھائیو اندھیرا چھایا ہوا ہے. انسانیت رو رہی تھی, انسانیت سسک رہی تھی, توحید مٹ گئی تھی, عبادات ختم تھی اور محبتیں فنا تھی, رشتے ناطے ٹوٹ گئے تھے. انسان کا قافلہ بھٹک چکا تھا, انسانیت کا دامن تار تار تھا اور انسانیت کہیں جا کے چھپ گئی تھی. اور محبت الفت یہ صرف کتابوں میں رہ گیا تھا. اور ساری دنیا کے انسان پریشان حیران کہ اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. ایسے ہی زمانہ گردش کرتا گیا. عبد المطلب کا دور آ رہا ہے اور اس کا نصیب جاگنے والا ہے اور اس کو مکے کی سرداری مل رہی ہے. اس کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے یہاں کنواں برکت والا کھودو. جو ہم نے وہ کنواں بند کر دیا. زمزم کا کنواں کئی 100 سال بند رہا. جب حضرت عبد المطلب جوان ہوئے تو ان کو خواب میں آیا برکت والا کنواں کھودو. پھر دوسرے دن خواب آیا برکت والا کنواں کھودو. پھر تیسرے دن خواب آیا برکت والا کنواں کھودو. وہ کہ کہاں کھودو مجھے تو پتہ نہیں. تو آواز آئی کل حرم میں بیٹھنا, ایک کوا آئے گا, جہاں ٹھونک مارے گا وہاں وہ کنواں چھپا ہوا ہے. اب عبد المطلب بیٹھے, ایک کوا اڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر ایک جگہ بیٹھ کر 3 ٹھونکے ماری, ٹھک ٹھک ٹھک. تو وہ عبد المطلب کھڑے ہو گیا, کہا اہل قریش میرا ساتھ دو, یہاں وہ زمزم کا پانی ہے جو ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کے لیے چلا تھا. لوگوں نے کہا کہاں ہے, ختم, مٹا گیا. کہا نہیں ہے آؤ. کہا نہیں ہمارے پاس وقت نہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹا, ایک بیٹا تھا حارث, بس بڑا بیٹا, دونوں باپ بیٹا کھود رہے. اب وہ پتھر ہے, کھدائی نہیں ہو رہی, تھک رہے. تو عبد المطلب کہنے لگے یا اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10 جوان ہو گئے تو ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کر دوں گا. کھودتے آخر نیچے سے پانی کے آثار نکلنا شروع ہو گئے. ایک دم پانی فوارہ مارتا ہوا اوپر آنا. کوئی 50 ہاتھ نیچے گئے تھے, کوئی 50 فٹ نیچے گئے تھے. تو تب 50 فٹ پتھر کھودا. ان کی طاقت کا اندازہ لگاؤ. پتھر, یہ ڈرل نہیں ہوتا, ڈرل مشینیں ٹوٹ جاتی ہیں. مکے کے پتھروں کو ہاتھوں سے توڑ 50 فٹ نیچے گئے تو پانی نکلا. قریش آئے کہ واہ واہ واہ, دفع ہو جاؤ سارے, اب یہ میرا ہے, کسی اور کا نہیں ہے, اس پر میرا. چنانچہ زمزم پر ہمیشہ بنو ہاشم کا حق رہا. پانی پلانا ذمے, پانی لوگ پیچھے تھے لیکن وہ کنویں پر ملکیت بنو ہاشم کی رہی. اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 دے دیے, عبداللہ دے دیا, سب سے پیارا بیٹا دیا, سب سے خوبصورت, سب سے حسین, سب سے معصوم, سب کی آنکھوں کا تارا, سب کا لاڈلا, اور
देखें तो भूख उतर जाए, माथे पे नूर नबूवत चमक रहा। अब्दुल मुत्तलिब ने सारे बेटों को जमा किया कि देखो मैंने अल्लाह से मांगा था कि अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए और जवान हो गए, तो मैं उनमें से एक को ज़बह करूंगा, तुम तैयार हो? तुम तैयार हो? देखो अजीब बात है, काफिर होकर वो कहने के हम तैयार हैं। ये मुसलमान बेटे अपने बाप का नहीं पूछते। ये सारे नौजवान ही बैठे हैं ना, अक्सर तो नौजवान बैठे हैं, ये तुम्हारे माँ बाप तुमसे तंग हैं, तुम उनके राहत की बजाय दुख का सबब बने हुए हो, हालांकि तुमने कलमा पढ़ा है। और वो तो पत्थर पूछते थे उनका, बाबा तुम जिस पर हाथ रखोगे वो ज़बह होने को तैयार है। कहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं कुरा डालूंगा, जिसका नाम निकलेगा उसे ज़बह किया जाएगा। दुनिया में अजीब कुरानदाजी हो रही है, ये अजीब कुरानदाजी हो रही। कुरानदाजी हुई, नाम अब्दुल्ला का निकल आया। अब्दुल्ला ने सर झुका दिया, अब्बा जान मैं तैयार हूँ, बाबा मैं तैयार हूँ। कुर्बानी दर कुर्बानी 4000 साल पीछे भी अल्लाह के नबी के बाप की गर्दन पर छुरी रखी गई थी। 4000 साल तकरीबन गुजरने के बाद आज फिर एक और छुरी रखी जा रही है। मेरे नबी ने कहा ना इब्न ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहा में से निकला हूँ। मेरा बाप भी ज़बह होने को था, मेरा दादा इस्माइल भी ज़बह होने को था। 4000 साल पीछे जाओ तो यही मिना के पहाड़ से एक मासूम बच्चा है कोई 6-7 साल का, एक बूढ़ा बाप है कोई 94 बरस का, जिसने अल्लाह के दरबार में दुआएं मांगी और कुछ 60 बरस की दुआओं के बाद अल्लाह ने बेटा दिया। वो बेटा दिया जबकि उम्र 86 साल की थी। 86 साल की उम्र में बेटा हुआ, 86 बरस की उम्र में 60 बरस की दुआएं शामिल हों तो वो बेटा कितना महबूब बन गया होगा। वो दिल में उतर गया, उठे तो इस्माइल, सोए तो इस्माइल, लेटे तो इस्माइल, चले तो इस्माइल, बैठे तो इस्माइल, सोए तो इस्माइल, खाएं तो इस्माइल। अल्लाह पाक ने इम्तिहान ले लिया, अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया। इब्राहिम जाओ इस्माइल को ज़बह कर दो। इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, जाओ इस्माइल को ज़बह करो। अब एक बाप फलस्तीन से चलता है, 1500 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है और कहाँ जा रहा है? बेटे को मिलने नहीं जा रहा, बेटे को ज़बह करने जा रहा है। उस बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी? हर वक्त में, हर पल में जब सवारी कदम उठाती होगी तो इधर मिलने का शौक, इधर उसके ज़बह करने का अंदर में एक खौफ के लिए क्या बनेगा। बच्चे को साथ लिया है, मीना के पहाड़ों में आए हैं, चारों तरफ सन्नाटा, खामोशी, ऊपर चमकता सूरज, उसके ऊपर खामोश आसमान, चारों तरफ मीना की खामोश पहाड़ियाँ और बड़े शैतान के दाईं तरफ बाप बेटा एक दूसरे को देख रहे हैं। बेटा बाप को देख रहा है, बाप बेटे को देख रहा है, बात नहीं सिर्फ ऐसे देख रहे हैं। एकदम बाप के होंठ में हरकत होती है, वो कहता बेटा अन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, मेरे बेटे मैंने ये ख्वाब देखा है कि तेरे ज़बह करने को मुझे इशारा मिल रहा है, तेरी क्या राय है? उस वक्त का जवाब ये होना चाहिए था कि इस्माइल कहते अब्बा जान मेरा क्या कसूर है, ख्वाब तू देखे ज़बह मुझे करे, ये कोई इंसाफ तो नहीं है, मैं तो मासूम सा हूँ, 6-7 साल का, 6-7 साल। हमारे जैसा आदमी तो बकरी ज़बह नहीं कर सकता, बेटे को ज़बह करने की बात हो रही हो। और उसकी उम्र देखो, बाप की उम्र अब 96 बरस हो चुकी है, 94 बरस बाप की उम्र हो चुकी है। 6-7 साल की उम्र होगी इस्माइल अलैहिस्सलाम की, कहीं पढ़ा तो नहीं, लेकिन फलम्मा बलग़ माहु साअ, ये लफ्ज़ बताता है कि 6-7 बरस के हो चुके होंगे। और इस्माइल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम 94 साल के हो चुके हैं। 94 बरस के बूढ़े को ज़हन में लाओ और सामने 6 साल का बच्चा उसको मासूम नजरों से मुस्कुरा के देख रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। और बाप अंदर ही अंदर सोच रहा है बेटे को कहूँ तो क्या कहूँ, करूँ तो क्या करूँ। आखिर हुक्म इलाही मोहब्बत पे गालिब आता है और बाप के होंठ खुलते हैं। वो कहता मेरे बेटे मैंने तुझे देखा है, मैं ज़बह करता हूँ। वो बेटा परेशान नहीं हो रहा, वो भाग नहीं रहा, वो दौड़ नहीं रहा, वो एक आम कहता या अबत फ़अल, या अबत फ़अल। या अबत वहाँ बोला जाता है जहाँ खुशी चढ़ी हुई हो। या अबत का लफ्ज बता रहा है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम परेशान होने के बजाय खुश हो गए। बीच में न वाओ न फा न तुम्मा, ता को या अबत की ता को फा के साथ मिला दिया इस्माइल ने। या अबत फ़अल, अलिफ भी हटा दिया, वाव के फासले मिटा दिए, फा के फासले मिटा दिए, सुम्मा के फासले मिटाकर का मेरा बाबा अभी कर दे, फौरन कर दे, जल्दी कर दे, मेरा सब्र आजमा ले, तू देखेगा मैं सब्र वाला हूँ। अल्लाह अपने महबूब को वजूद देना चाहता है। 4000 साल पहले से कुर्बानियां लेना शुरू की हैं। तो इब्राहिम कहने लगे इस्माइल तू तो बड़ा खुश हो गया, क्या बात? कहने लगे खुश क्यों न हूँ, आपसे जुदाई होगी अल्लाह मिल जाएगा, अल्लाह आपसे अच्छा है। दुनिया जुदा होगी जन्नत मिल जाएगी, जन्नत दुनिया से अच्छी है। फिर कहने लगे हाँ मुझे अपनी माँ का बड़ा गम है, उसे जब मेरा पता चलेगा कि मैं ज़बह हो गया हूँ उसको बड़ा अफसोस होगा, जैसे तुम कहते हो, वो बड़ी खफा होगी कि हाय मेरा इस्माइल। तो अब्बा जान आप ऐसा करो, उन्होंने अपने बटन खोले, कुर्ता उतारा, कहा ये मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे देना,
جب اس کو میری یاد آئے گی میرا کرتا دیکھ کے تسلی پالے گی، اور تم اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے یہیں دفن کر دینا، مجھے ادھر نہ لے جانا، وہ میری ماں کو تکلیف ہوگی، مجھے ادھر ہی دفن کر دینا۔ اور بابا جان ایسا کرو میرے ہاتھ بھی باندھ دو، میرے پاؤں بھی باندھ دو، کہیں چھری کے چلنے سے میرا پاؤں نہ تجھ کو لگ جائے۔ اور بابا جان مجھے الٹے منہ زمین پہ لٹاؤ، مجھے سیدھا نہ لٹاؤ، مجھے ایسے الٹا لٹاؤ، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، میرا ماتھا زمین پہ رکھو، اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کا ہاتھ کانپ نہ جائے اور اللہ کا حکم پورا ہونے میں کمی نہ رہ جائے۔ دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے، 94 سال کا بوڑھا اپنے باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے، تصور تو کرو، پھر اس کے پاؤں باندھ رہا ہے، پھر اس کو لٹا رہا ہے۔ میں مرغی نہیں ذبح کر سکتا ہوں، اس کو تڑپتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ یہاں 94 برس کا بوڑھا ہے اور 6 سال کا معصوم حسین، ہاتھ بندھے پاؤں بندھے لٹایا، اور ان کی کمر پر ایسے اپنا گھٹنا رکھا، ایسے اپنے گھٹنے کو رکھا ایسے، اور ان کے سر کے بال پکڑے، سر کے بال پکڑ کر ان کی گردن کو اوپر اٹھایا اور چھری کو ایسے تولا اور عرض کی، یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی، یا تو نے میرا کوئی امتحان لینا تھا، تو یا اللہ اگر تو ناراض تھا تو آج اپنی ناراضگی دور کر دے، اور اگر تو نے میرا امتحان لینا تھا تو مجھے آج اس امتحان میں کامیاب کر دے۔ اور یہ کہہ کر چھری چلا دی۔ اس دعا کو سن کر آسمان کے فرشتوں کی بھی چیخ و پکار مچ گئی۔ فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، ایک دفعہ اسماعیل پہ چھری کو چلتا دیکھ کر، اور ایک دفعہ طائف میں اللہ کے محبوب کو پتھر پڑتے دیکھ کر۔ بجت بجت آسمان کے فرشتوں میں دہائی چیخ و پکار، ہے ہم جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں، گانا چھوڑنے کو تیار نہیں، گالی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہاں اسماعیل کے گردن پہ چھری بوڑھا باپ چلا رہا ہے، آسمان والے کا نظام چلا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہاں سچا ہے، سچا ہے، تیرا عشق سچا، تیرا تعلق پیار سچا، بس ٹھیک ہے۔ 4000 سال پہیا آگے چلا، چلتے 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 ایک اور زبی کھڑا ہو گیا، ایک اور زبی، ایک اور عرب کا چاند، حسین و جمیل نوجوان عبداللہ قرہ پڑ گیا۔ عبد المطلب نے چھری نکالی کہ آج اسے اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ سارے قریش کٹھے اور پھوپھیاں کٹھی ہو گئیں، صفیہ کٹھی ہو رہی، عاتقہ کٹھی ہو رہی، اروا کٹھی ہو رہی، دہائی مچ گئی، شور مچ گیا، ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب نے کہا، شریف آدمی جب بولتا ہے تو اسے نبھاتا ہے چاہے سر دھڑ کی بازی لگ جائے، میں اسے ذبح کروں گا۔ عرب قریش کے سرداروں نے کہا، اگر تو نے یہ سنت جاری کر دی تو تیرے بعد کون پھر اس عہد کو نبھائے گا اور بچوں کو ذبح کرے گا؟ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ حرم میں شور مچ گیا، کوہرام مچ گیا، سارے قریش ایک طرف، عبد المطلب ایک طرف، اور عبداللہ سر جھکائے کھڑا ہے، جو میرا باپ کہے گا وہی ہوگا۔ اس نے نہیں کہا آؤ میری سفارش کرو، آؤ میری جان بچاؤ، کہ نہیں ہم سہرا سرخ النہاد برکف و امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غد سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ نہیں میں تیار ہوں بابا، میں تیری چھری کو سہوں گا۔ آخر شور مچا، ان کا چلو فلاں جو کاہن ہے وہ کاہنہ ہے اس سے چل کے فیصلہ کرواؤ۔ سارا قریش گیا، عبد المطلب گئے، اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاں کوئی آدمی جب قتل ہوتا ہے تو اس کا جرمانہ کیا ہے؟ اگر قتل کے بجائے جرمانہ ڈالا جائے تو کتنا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ ایسا کرو ایک طرف 10 اونٹ لکھو، ایک طرف عبداللہ لکھو، پورا ڈالو، جتنی دفعہ عبداللہ کا نام نکلے اتنی دفعہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ جب عبداللہ کے بجائے اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر عبداللہ کو چھوڑ دو اور اونٹ ذبح کر دو۔ تو 10 اونٹ ایک پرچی پر لکھے گئے، عبداللہ دوسری پرچی پر لکھا گیا، قرہ ڈالا گیا، نام عبداللہ کا نکلا تو 20 کر دیے گئے، پھر قرہ ڈالا گیا، نام عبداللہ کا نکلا 30 کر دیے گئے، پھر قرہ ڈالا گیا، نام عبداللہ کا نکلا تو 40 کر دیے گئے، پھر قرے میں عبداللہ نکلے تو 50 کر دیے گئے، پھر قرہ ڈالا عبداللہ نکلے تو 60 ہو گئے، پھر 70 ہو گئے، پھر 80 ہو گئے، پھر 90 ہو گئے، پھر قرہ ڈالا تو نام عبداللہ کا نکلا، پھر 100 ہو گئے، پھر جب 100 پر قرہ ڈالا تو قرہ اونٹوں کے نام نکل آیا، عبداللہ کے نام نہیں نکلا۔ تو بس کام ہو گیا، ذبح کرو 100 اونٹ۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، ایک دفعہ اور، پھر قرہ ڈالا تو نام اونٹوں کا نکلا، عبداللہ کا نہیں نکلا۔ کہ بس کہ نہیں، ایک دفعہ اور، پھر تیسری دفعہ قرہ ڈالا تو نام عبداللہ کی بجائے اونٹوں کا نکلا، تو 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور ہمارا نبی 2 ذبیحین کا بیٹا بن کر دنیا میں تشریف لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا عالی شان پیچھے سے سلسلہ قربانی کا دیا، تو
عبداللہ کی بڑے ارمان سے شادی کی، وہ بنو زہرہ کی ایک خوبصورت خاتون کو چنا گیا جن کے نصیب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننا لکھا تھا۔ یہ سعادت مدینے والوں کو ملی۔ عبد المطلب نے اسی دن اپنی بھی شادی کی اور اپنے بیٹے عبداللہ کا بھی نکاح کیا۔ جو عبد المطلب نے نکاح کیا تھا اس سے حمزہ پیدا ہوئے، اور جو عبداللہ کا نکاح ہوا اس سے ہمارے محبوب پیدا ہوئے۔ حمزہ اور آپ میں تھوڑا سا فرق ہے، دنوں کا فرق ہے، یہ چچا بھتیجا بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، دونوں نے دودھ پیا ہے ایک ہی عورت کا، سویبہ کا، دونوں نے دودھ پیا ہے، تو یہ بھائی بھی تھے، چچا بھتیجا بھی تھے۔ تو عبداللہ تجارت کی غرض سے ملک شام جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہوئے مدینہ پہنچتے ہیں اور وہاں بیمار ہوتے ہیں اور وہیں وہ مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے نبی ماں کے پیٹ میں صرف 2 ماہ کے تھے۔ عبد المطلب کا دل کٹ کے رہ گیا کہ سب سے محبوب بیٹا آنکھوں سے جدا ہو گیا، دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ 7 دن بھر رات انہی تصور میں دیکھو اللہ کرے میرے بیٹے کو اللہ بیٹا دے دے تو اس کی نسل چل جائے گی، میرے بیٹے کو بیٹا مل جائے اس کی نسل چلے گی۔ چچوں کی یہ خواہش، تایا کی یہ خواہش، بنو ہاشم کی یہ خواہش کہ اللہ کرے عبداللہ کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے۔ ایک ایک دن گنا جا رہا، گھڑیاں گنی جا رہی، وقت گنے جا رہے، پیر گنے جا رہے، گھنٹے گنے جا رہے، منٹ گنے جا رہے، چلتے 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 22 اپریل کی رات آ گئی، 12 ربیع الاول کی رات آ گئی۔ ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، ربیع کہتے ہیں بہار کی بارش کو۔ اللہ نے آپ کو ربیع الاول میں پیدا کر کے بتایا کہ ہاں جیسے ربیع الاول دنیا کی بہار ہے اب دین میں بھی بہار آ رہی ہے۔ جیسے ربیع الاول کی بارشوں سے جہان سرسبز ہوتا ہے، میرے محبوب آ رہا ہے، اس کی آمد سے اب ساری کائنات میں ایمان کا باغ سرسبز ہو جائے گا۔ جیسے ربیع الاول میں ہوائیں ٹھنڈی چلتی ہیں، موسم خوشگوار ہوتا ہے، یہ ایک میرا نبی آ رہا ہے جس سے دین کا موسم خوشگوار ہوگا، محبت کی ہوا چلے گی، نفرت کی ہوائیں بند ہوں گی اور انسانیت کو انسانیت کا راز ملے گا۔ وہ رات ڈھل رہی تھی اور ایک عورت حضرت آمنہ کے ساتھ، ان کا نام شفا ہے۔ شفا یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں۔ شفا یہ سرانے ہیں اور الپل کی بات ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے، لیکن اللہ کا غیبی نظام چل رہا ہے کہ ادھر سے صبح صادق ہوگی، جو آمد ہوتی ہے اندھیروں کے دور ہونے کی، ادھر سے صبح صادق کی روشنیاں نکلیں گی اور ادھر سے نبوت کا سورج طلوع ہوگا۔ ادھر سے رات کے اندھیروں کے دور ہونے کا سامان بنے گا، ادھر کفر کے اندھیروں کے دور ہونے کا سامان بنے گا۔ وہ وقت گزرتا ایک دم آسمان کے ستارے قریب آتے چلے گئے، یوں لگا جیسے کہ وہ دنیا کے اوپر گر پڑیں گے اور آسمان سے جنت کی حوروں کو اتارا گیا، حضرت آسیہ اور حضرت مریم کی ارواح کو اتارا گیا۔ اور حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دم جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو سارے عالم میں روشنی پھیل گئی۔ 22 اپریل 12 ربیع الاول، کل جمعہ، اس دن پیر تھا، صبح کے 4:20 پر ادھر صبح صادق کی روشنیاں نمودار ہوئی، ادھر محمد مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائی کا نام شفا ہے، شفا، ماں کا نام آمنہ ہے۔ انہوں نے لیا اور لٹایا، یوں ہمارے نبی کو لٹایا تو معصوم بچہ جو ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے 10 منٹوں میں اس کی کیا حیثیت ہوتی۔ جب وہ پیدا ہوئے تو 3 باتیں اور عجیب تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ آپ کا ختنہ ہوا تھا، ماں کے پیٹ سے باہر ختنہ نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ کی ناف ماں کی آنت سے جدا تھی، جڑی ہوئی کوئی نہیں تھی۔ تیسری بات یہ تھی کہ آپ ماں کے پیٹ سے پاک صاف پیدا ہوئے، آپ کو غسل دینے کی ضرورت نہ تھی، پاک ماں کے پیٹ سے باہر آئے۔ جب شفا نے آپ کو لٹایا تو آپ ایسے پڑے ہوئے، ایک دم آپ نے کروٹ بدلی اور سیدھا سجدے میں سر رکھ دیا، سجدے میں سر رکھا اور پھر یوں اٹھایا اور سیدھے ہاتھ کی انگلی کو اوپر کیا، ایسے معصوم بچہ سر اٹھایا، یوں کیا۔ ایسا کرنا تھا کہ حضرت آمنہ فرماتی سارا عالم روشن ہو گیا اور ساری دنیا سمٹ کر سامنے آ گئی۔ ایران، روم، فارس کے محلات دیکھیں، گھبرا گئی، کیسا بچے کو اٹھا کے گود میں لیا، ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا اور سارے کمرے میں بھر گیا اور حضرت آمنہ کی گود میں بچے کے اوپر آ کر بادل نے رش کیا اور ماں کی گود سے بچے کو غائب کر دیا اور بادل کے اندر سے آواز آئی توفو بہی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کا چکر لگواؤ، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، تاکہ سارا جہان سمجھے اور جانے یہ کون آیا ہے، کیوں آیا ہے، اس کا نام کیا ہے، ذات کیا ہے، صفات کیا ہیں۔ وآتوہ خلق آدم و معرفۃ شیخ و شجاعت
نوح وخلة إبراهيم واستسلام إسماعيل وفصاحة صالح وحكمة لوط ورضا إسحاق وبشرى يعقوب وجمال يوسف وشدة موسى وجهاد يوشع وحب دانيال وبقار إلياس وقلب أيوب ولحن داود وطاعة يونس وعصمة يحيى وزهد عيسى عليهم السلام واغمسوه في أخلاق النبيين. اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، ابراہیم علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ایوب علیہ السلام کا دل دو، داؤد علیہ السلام کی زبان دو، اور یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دو. یہ آواز اما آمنہ نے بادلوں سے سنی، پھر بادل چھٹ گئے تو کیا دیکھا؟ آپ ماں کی گود میں ہیں اور آپ کا چہرہ 14 رات کے چاند کی طرح جگمگ 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 کر رہا ہے. میرے بھائیو، آج کی رات مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج شب جمعہ ہے. جس کام کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول عام الفیل صبح کے 4:20 پر جس کام کے لیے میرے اللہ نے میرے آپ کے نبی کو بھیجا تھا، ہم آج اسی دن اسی رات میں انگریزی تاریخ کے لحاظ سے بھی عربی تاریخ کے لحاظ سے بھی ہم اسی کام کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے. یہ ہماری خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع کیا اس محبوب کی توفیل، اس کے دین کی برکت سے، اس کی محنت کی برکتوں سے. یہ اتنے بڑے مجمع آج جمع ہوئے وہ اسی محنت کے لیے جس محنت کے لیے آج آمنہ کا یتیم پیدا ہوا، عبداللہ کا یتیم پیدا ہوا. عبد المطلب خوشی سے دیوانے ہو گئے، بھاگے بھاگے آئے. اور تو اور ابو لہب کو اس کی باندھی شعیبہ نے آ کر کہا، ابو لہب تجھے بھتیجے کی بشارت ہو. انہوں نے کہا، دا جا، تجھے میں نے اس خوشی میں آزاد کیا. ایک دفعہ ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ کہ خوفناک عذاب میں ہوں. صرف پیر کے دن ایک ناخن کے برابر پانی کا قطرہ پلایا جاتا ہے، وہ جو میں نے اللہ کے نبی کی خوشی میں باندھی کو آزاد کیا تھا. خوشیاں بنو ہاشم نے منائی اور عبد المطلب لے کر آپ کو بیت اللہ کے پاس لے گئے. وہاں جا کر دعا مانگی اور ان کا نام، آپ کا نام محمد رکھا، چونکہ نام پہلے کسی کا نہیں تھا. عرب نے کہا، یہ تم نے کیا نام رکھا ہے؟ کہ ان لہذا الصبی لشانا، اس بچے کی ایک شان ہوگی جو سارا جہان دیکھے گا، سارا جگ دیکھے گا. ایک دفعہ ہمارے حضرت عباس نے ہمارے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا آپ کوئی بڑی شان والے ہوں گے. آپ نے فرمایا، کیسے پتہ چلا؟ کہ آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، ایسے سیدھے، اوپر 14 کا چاند تھا. بچہ لیٹے لیٹے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، جب آپ ہاتھ ایسے کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا، جب آپ یوں کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا، جب آپ پاؤں یوں مارتے تو چاند ادھر ہو جاتا، ٹانگ یوں کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا. میں آپ کے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے چاند کو دیکھ رہا تھا، اچھلتا کودتا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اوپر کبھی نیچے. تو آپ نے فرمایا، کین القمر یناغینی ویحاکینی ویمنونی من البکا، چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، مجھے لوریاں دیتا تھا اور مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا. یہ یتیم آیا ہے، عالم روشن ہوا، ہدایت کے سامان بنے، گمراہوں کو راستے ملے، بتوں کا زمانہ ختم ہوا. ایک سمندر کی مچھلی نے جا کر دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دی کہ 2 جہان کا سردار آ گیا. ساری دنیا کے بت زمین پہ اونڈے ہوں گر گئے، بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، بادشاہوں کے سر پر جو تاج تھے وہ اچھل کے زمین پر جا گرے. ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، ایک دم بجھ گئی. اس کے محل کے 14 برج ایک دھماکے کے ساتھ زمین پر جا گرے. چاروں طرف تبدیلی آنی شروع ہو گئی، زمین آسمان میں ایک عجیب ہلچل مچ گئی. ہوا کیا ہے؟ ظاہر میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن کائنات میں افراتفری، کفر کی صفوں میں افراتفری، ملائکہ میں خوشیاں، شیطان میں ماتم. ایک یہودی آیا ہوا تھا مدینے مکے میں تجارت کے لیے. وہ کہنے لگا، آج کوئی کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا ہے، ان کا فلاں فلاں کا بیٹا ہوا ہے. کہنے لگا، کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کا باپ مرا ہوا ہو؟ کہنے لگے، ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے. تب مجھے دکھاؤ. دیکھنے آیا، آپ کو باہر لایا گیا، چہرہ سے کپڑا ہٹا کے دے، پھر یوں الٹا کر کے پیچھے کمر پہ دیکھا تو نبوت کی مہر تھی. تو اس کی ہائے نکلنے لگا، ہائے، آج یہودیوں سے آج بنو اسرائیل سے نبوت نکل گئی. لقد خرجت النبوت منها، بنو اسرائیل آج نبوت تمہارے ہاتھوں سے چلی گئی اور قریش لے گئے. وہ لوگوں، یہ بچہ ایک دن عظیم الشان بن کے ظاہر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یتیم. ایسا فخر، دودھ پلانے والی آ رہی،
بنو سعد بنو حوازن کا علاقہ، بنو سعد کی عورتیں آ رہی ہیں دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لینے. ایک آئی بچہ لے گئی، دوسرا آئی تھی، 10 عورتیں آئی تھی، 10 کی 10 لے گئیں. ہر عورت پہلے ہمارے نبی کے پاس آئی، دیکھا تو یتیم ہے، وہ آگے چلی گئی، یتیم ہے آگے چلی گئی. حضرت حلیمہ کی گدھی بڑی کمزور، اونٹنی کمزور، یہ دیر سے پہنچی. یہ جب گئی تو سارے مکے کا چکر لگایا، بچے سارے چلے گئے. ہمارے نبی کے گھر پر آئی، یتیم ہے، ہاں میں نہیں لیتی، یہ بھی چلی گئی. جب واپس آئے اپنے خیمے میں تو ان کے خامد نے کہا کہ حلیمہ ہم خالی گود کیوں جائیں، کیوں نہ وہ یتیم بچہ لے لیں، چلو ہماری گود کچھ تو ہوگا، ایسے خالی تو نہ جائیں. اگر ہمیں صلہ نہ ملا تو نیکی تو ملے گی. کہنے کہ چلو ٹھیک ہے، واپس گئی. کہنے کہ بہن تو اپنا بچہ مجھے دے دے. تو حضرت عبد المطلب تشریف لائے. کہ کون ہو؟ کا بنو سعد سے. نام کیا ہے؟ کا حلیمہ. کا بخن. سعادت بھی اکٹھی ہو گئی، حلم بھی اکٹھا ہو گیا. سعد و حلم نام سے فال لی. ہمارے نبی بھی نام سے فال لیا کرتے تھے. حدیبیہ کے موقع پر جب قریش نے اپنا آدمی بھیجا بات کرنے کے لیے تو آپ نے کہا کون آ رہا ہے؟ ان کا جی سہیل آ رہے ہیں. کا سہل اللہ لکم، سہیل سہولت سے ہے نا، کہ اللہ نے تمہارے لیے سہولت کر دی. تو عبد المطلب فرمانے لگے سعد و حلم. اچھا سعادت ہو گئی، حلیمہ حلم ہو گیا. حلم اخلاق کو کہتے ہیں، سعادت کو کہتے ہیں. واہ 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 واہ، میرے بیٹے کے لیے سعادت بھی اکٹھی ہو گئی، اخلاق بھی اکٹھے ہو گئے. جا لے جا مائی تو لے جا، ہم نے تمہیں دیا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جی میں نے گود میں لیا، میری خشک چھاتیاں دودھ سے ابلنے لگی. ایک اور بیٹا بھی تھا تو فرمانے لگی میں نے سیدھی طرف سے دودھ پلایا، آپ نے سیرابوں کی پیا. دوسری طرف سے پلایا تو آپ نے پینے سے انکار کر دیا. بچپن سے انصاف کا ترازو لے کر آ رہے ہیں. خیمے میں پہنچی، بچے کو دودھ پلایا. اب خود پینے کی باری آئی تو اونٹنی کمزور تھی. حلیمہ نے کہا چلو کوئی دیکھو اونٹنی میں 2-4 قطرے دودھ ہو تو نکال کے لاؤ، ہم بھی تو تھوڑا پئیں. تو جب وہ تشریف لے گئے، اونٹنی کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو ایسا تھا جیسے بوتلیں بن چکی ہوں دودھ سے بھری ہوئی. کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ یہ تو مریل اونٹنی. سارا برتن دودھ سے بھر کے اندر لائے. حلیمہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ اس بچے کی کوئی برکتیں ہیں جو ہماری مریل اونٹنی میں دودھ آ گیا. اگلے دن صبح سواری پہ سوار ہوئی، اونٹنی بھی چل رہی، گدھی بھی چل رہی. جو گدھی چلتے چلتے ایسی کمزور تھی لیٹ چڑی، لیکن طائف کے قریب جا کر انہوں نے اپنے قبیلے کی عورتوں کو کاٹ دیا اور بھاگے جا رہی اونٹنی بھی گدھی بھی. تو حلیمہ کے قبیلے کی عورتوں نے کہا حلیمہ تو نے سواری بدل دی. کہ نہیں سوار بدلا ہوا ہے، سواری نہیں سوار بدلا ہوا ہے. یہ کوئی اس بچے کی شان ہے، سواری وہی پرانی گدھی ہے. اب گھر میں گارے برکتیں آ رہی، قحط کا زمانہ ہے اور آپ اما حلیمہ کی بکریاں جہاں چرنے جاتی ہیں پیٹ بھر کے آتی ہیں اور ان کے تھن میں دودھ ہی دودھ بھرا ہوا ہے. سارے گھر میں نور ہی نور ہے. آپ کا چہرہ ایسا نورانی تھا، اندر کے نور کو کوئی کیا دیکھے کوئی کیا بتائے. آپ کو چہرہ ایسا نورانی ملا تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی میں کپڑا سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اندھیرا تھا میں ڈھونڈنے لگی نظر نہیں آئی. اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے کے نور کی شعاؤں سے وہ سوئی جگمگانے لگی، روشن ہو گئی. تو میں نے آپ کے نور سے اس کی روشنی سے میں نے سوئی کو اٹھایا. جس کے چہرے کو ظاہر میں ایسا نور ملا ہو اس کے اندر میں کیا نور ہوگا کوئی ناپ نہیں سکتا کسی پیمانے کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں مجھے ایسے آج خیال آیا، دیکھو اپنے نبی کی زندگی سنا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، تب تمہیں محبت ہوگی. ہمارے پاس ایمان ہے پر اس میں حرکت کوئی نہیں، ایمان ہے اس میں گرمی کوئی نہیں، ایمان ہے اس میں محبت کا جوش کوئی نہیں، ایمان ہے اس میں عشق و محبت کے کوئی جذبے کوئی نہیں. ٹھنڈی آگ جیسے ہوتی ہے، ٹھنڈی آگ جس پہ نہ پانی گرم ہو نہ ہانڈی پکے. اللہ اس کے رسول کی باتیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کے اندر ایک حرارت پیدا کرتی ہیں اور جس سے عشق اور محبت کے جذبے ابھرتے ہیں. تو اللہ کے نبی کی زندگی کو سناؤ. وہ تو ایک رہبر ہے، وہ تو ایک ہادی ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، ورنہ یہ جہان بھی گیا وہ جہان بھی گیا. دودھ پلایا یہ عرب کا دستور تھا. بچوں کو صحرا میں بھیجتے تھے تاکہ وہ وہاں کی فطرت سے متاثر ہوں. جو شہری لوگ ہوتے ہیں ان کے حوصلے بڑے پست ہو جاتے ہیں، جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کے حوصلے مضبوط ہوتے ہیں. فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. جو ایئر کنڈیشن کے عادی ہوں، جو آئس کریم کے عادی ہوں، جو پیپسی اور 7 اپ کے عادی ہوں، وہ کہاں مشقتیں برداشت کر سکتے ہیں. جو ٹھنڈے پانی کے بغیر جن کا گزارا نہ ہو،
फ्लश टॉयलेट के बगैर जिनका गुजारा न हो वो कहाँ मशक्कतें सह सकते हैं। इसलिए इकबाल ने सच कहा, या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी, जिनकी फितरत में मशक्कत। इसलिए तो सरहद के लोग तबलीग में ज्यादा लग गया पंजाब की निस्बत कि इनकी फितरत में जफाकशी थी, इनकी फितरत में मिन्नत थी, सख्ती थी, जिस्म मजबूत थे। तो सबसे ज्यादा तबलीग को इज्जत मिली ये सरहद के लोगों के जरिए से, पहाड़ी लोगों के जरिए से, सहराई लोगों के जरिए से। शहरी लोग तो आटे में नमक हैं, मशक्कतें बर्दाश्त करने वाले ही होते हैं जो दीन के नाम पर मशक्कतें बर्दाश्त करते हैं। इसी वजह से अल्लाह ने अपने नबी को अरब के सहरा में भेजा। तो अरब के सहराओं में भेजा जाता था ताकि बच्चे मजबूत हों, तवाना हों, तंदुरुस्त हों। आप खेल रहे हैं, 4 ईसाई गुजरे हबशा के, कहा ये किसका बेटा है? आमना ने कहा मेरा बेटा। हजरत हलीमा ने कहा मेरा बेटा है। तो खड़े हो गए, फिर कहने लगे इसकी आंखों में ये सुर्ख डोरे मुस्तकिल रहते हैं कि अभी हैं, उनका मुस्तकिल हैं। तो उन्हें पीठ के पीछे से कपड़ा हटाया तो नूर नबूवत देखी। कहने लगे अम्मा ये बच्चा हमें बख्शीश कर दो, हम इसको अपने देश ले जाएंगे, ये आने वाली नस्लों का नबी है, ये आने वाली नस्लों का नबी है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। नहीं नहीं ये मेरा नहीं, मेरे पास अमानत है। ये तो ईसाइयों का जज्बा। एक यहूद का वफद गुजरा तो उन्होंने ऐसे देखा, कह आलूद नजरों से, कहा ये किसका बेटा है? हरी मैंने कहा मेरा बेटा है। क्या इसका बाप किधर है? क्या इसका बाप वो है? अपने खामिन को इशारा किया। वो बदबख्त कहने लगे अगर तू कहती इसका बाप मरा हुआ है तो हम इसको अभी ज़बह कर देते। ये यहूद का तासुर है, वो ईसाइयों का तासुर है। और एक दिन उनके भाई अब्दुल्ला भागे भागे आए, कहा मेरे कुरैशी भाई को 2 आदमी ने ज़बह कर दिया, उसका सीना फाड़ दिया। ओ हो हजरत हलीमा परेशान भागी भागी गई, 4 बरस की उम्र थी, भागी भागी गई। देखा तो हमारे नबी ऐसे बैठे हुए, रंग फक परेशान बैठे हुए, हैरान बैठे हुए, अकेले बकरियां चल रही और आप ऐसे बैठे सुकड़ के सिमट के सीने में बैठे ऐसे करके बैठे हुए। तो उन्हें आके जल्दी से सीने से लगाया, हाय मेरे लाल क्या हुआ? बस क्या हुआ, 2 बंदे आए थे, उन्होंने मुझे लिटा दिया, उन्होंने ऐसे मेरा सीना चीर दिया, फिर मेरे दिल को निकाला, फिर उसको चीरा, फिर उसमें से काली सी चीज को निकाल के बाहर फेंका, फिर उसको धोया, फिर मेरे अंदर लगा दिया, फिर फिट कर दिया। कोई निशान कोई नहीं, खून का कतरा बहा। ये कैसा? मेरा भाई दिल का डॉक्टर है, मेरा भाई दिल का डॉक्टर है। और हमारे 1-2 अजीजों के ऑपरेशन हुए तो मुझे अंदर ले गया, तो देख के डर लगता है। तो इधर तो ना कोई खून बह रहा, दिल निकाला गया। वो दिल निकालते नहीं, दिल वही रहता है, उसके ऊपर से ऐसे लगा देते हैं, चिमटी ऐसी लगा देते हैं, दिल बाहर निकाला गया, खून चल रहा है, दिल निकल चुका है, खून चल रहा है, सीना फट चुका है और बच्चे को दर्द को ऐसा देख रहा है, बड़े मजे से देख रहा है। और फिर दिल को चीरा जा रहा है, बड़े आराम से चीरा जा रहा है, फिर उसमें से कुछ निकाला जा रहा है, कुछ डाला जा रहा है, फिर दिल को रखा जा रहा है। अब दोबारा टांके नहीं लगाए गए, दिल को रखा गया, रगें खुद आकर अपने आप दिल के साथ जुड़ती चली गई और सीने पे हाथ मारा, वैसे मिल गया, ऊपर कोई निशान कोई नहीं और आप आराम से बैठे हुए। उनको डर गया, पता नहीं आइंदा क्या हो जाए। उनको तो समझ में आया नहीं कि आसमान वाला क्या निजाम चला रहा है। उनको चलो उसको वापस करो, ये तो पता नहीं अकल को इसके साथ और क्या हो जाए। तो लेकर वापस आ गई कि अम्मा के बहन हमने तेरे बेटे की खूब खिदमत कर ली, अब ये तेरे पास है 2 साल माँ के साथ रहना नसीब हुआ। अम्मा को शौक हुआ कि मुद्दत हुई है यार को मैं माँ किए हुए, अम्मा अब्बा से मुलाकात नहीं हुई। तो अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली और मदीने का सफर किया। उम्मे ऐमन और हजरत आमना और ये मासूम 6 साल का बच्चा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, 2 जहान का सरदार सैयदुल कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीना आप वहाँ रहे अपनी माँ के साथ। जब आप हिजरत करके आता, आपने कहा इस तालाब में मैं तैरा करता था, यहाँ बच्चों के साथ खेला करता था, यहाँ अंसार की फलां लड़की थी वो और मैं आपस में खेला करते थे। सारी बातें आपने बताई जब आप हिजरत करके मदीना पहुंचे। 1 महीने के बाद माँ बेटे को लेकर वापस चली कि मैं चलूं अपने घर को। चलते चलते अबवा के मकाम पर पहुंची, 3 दिन का सफर करके अबवा पहुंची। अबवा एक जंगल है। मैं हजरत आमना की कब्र की जियारत करने गया, बड़ी मुश्किल से पहुंचा, वहाँ कोई लेके जाता नहीं है, लोग डरते हैं कि पुलिस रोकती है। तो हम खड़े हुए, अबवा एक बस्ती है लेकिन कब्र मुबारक एक जंगल में है, तो अब लोग ले ना जाए। अब हम परेशान खड़े थे, ट्रक वाला आया तो हमने उससे कहा भाई हमने ऐसे जाना है यार। तो वो कहने का तुम कौन लोग हो? तो हमने तारुफ कराया। कहने का अच्छा ये मौली तारिक जमील है? कहा हाँ। इसकी तो मैं रोज किस्तें सुनता हूँ, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वो फिर हमें अंदर ले गया। मैं सिर्फ ये देखने गया था कि 6 साल के बच्चे के सामने जब माँ मर रही थी तो वो जगह कैसी थी, वो मंजर कैसा था। मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरा वहाँ क्या हाल। उधर सूरज डूब रहा था, उधर काले पहाड़ थे छोटे छोटे और नुकीले पत्थर थे, खारदार कांटेदार झाड़ियां थी चारों तरफ। आज भी कुछ नहीं है। 1400 साल पहले वहाँ क्या होगा। वहाँ हजरत आमना की तकलीफ बढ़ गई और सांस उखड़ने लगा। हमारे नबी ऐसे सुकड़ के अपनी माँ के सराहने बैठे हुए ऐसे देख रहे थे अपनी माँ को न, और आपके मोटे मोटे खामोश आंसू तो ऐसे निकल रहे थे।
فریاد کوئی نہیں ہے، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ میری ماں کو کچھ ہو چکا ہے. تو بچے کے ذہن میں اتنا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جب ماں کے سانس اکڑ رہے ہیں، آپ ایسے بیٹھے اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں. اچانک سانس ڈوبنے لگا تو حضرت آمنہ نے فرمایا میں تو جا رہی ہوں، پر ایک ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام رہتی دنیا تک آباد رہے گا، زندہ رہے گا. یہ کہہ کر آپ کی گردن ڈھلک گئی اور ہمارے نبی پاک اپنی ماں سے لپٹ گئے. اماں تو بولتی کیوں نہیں؟ اماں 6 سال کا بچہ، اور مدینے میں موت آ جاتی تو کوئی نانا ماما اس کو سنبھالتا، یا مکے میں موت آتی تو دادے چاچے سنبھالتے. جنگل جنگل جنگل، بیابان بیابان بیابان. معصوم بچہ ماں سے لپٹ کے رو رہا ہے. اماں تو بولتی کیوں نہیں؟ اماں ہے. جن سے کام لیے جاتے ہیں ان سے قربانیاں بھی لی جاتی ہیں. عجیب عالم تھا، زمین آسمان بھی سوگوار تھے. پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، خاموش سناٹا ہوائیں بھی رو رہی ہوں گی جب محمد مصطفیٰ معصوم بچہ ماں سے لپٹ کے سینے سے رکھ کے ہچکیاں لے رہا ہوگا. آئے میں کیسے وہ منظر بیان کروں. اور ماں کا مرنا تو بڑے نہیں دیکھ سکتے، چھوٹے بچے جس کو ماں کے سوا آسرا کوئی نہیں ہے، اس کی بس ماں ہی ماں ہے، باپ تو دیکھا بھی نہیں ہے. میں تو جوان، ہم میرے 45 سال کی عمر میں میری ماں مری، میں برباد ہو کے رہی، میرا کلیجہ کٹ گیا. یہ تو 6 سال کا بچہ ہے، ماں کے ساتھ لپٹ کے رو رہا ہے. آئے ماں مجھے کہاں چھوڑ دیا تو نے. اور اب قافلہ چلنے لگا، جب چلنے لگے تو پھر قبر سے لپٹ کے روئے، قبر پہ ایسے پڑ گئے. پتہ نہیں کس نے آ کے دفن کیا ہوگا، پتہ نہیں ہے اس پتھروں میں قبر کس نے بنائی. لیکن معصوم بچہ ماں کی قبر پہ پڑا ہوا ہے. میری ماں تو کہاں چلی گئی، مجھے چھوڑ کے کہاں چلی. ہاں تیرا اللہ تجھے کافی ہے. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. ہاں تیرے لیے قاب قوسین کے مقام طے ہیں، تیرے لیے مقام محمود طے ہے. تو اللہ کے جھنڈے والا ہے، تو جنت کی چابی والا ہے، تو سید الکونین ہے، تو شاہد و مبشر ہے، تو نذیر ہے، داعی اللہ ہے، تو سراج منیر ہے، تو رسول ہے، تو نبی ہے، تو مزمل ہے، تو مدثر ہے، تو طٰہٰ ہے، تو یاسین ہے، تو ابو القاسم ہے، تو محمد ہے، تو احمد ہے، تو ماہی ہے، تو حاشر ہے، تو عاقب ہے، تو فاتح ہے، تو خاتم ہے، تو ہے. تیرے جیسا کوئی نہیں ہے. تیرے رب نے تجھے ایسا بنایا کہ ایسا کسی کو نہ بنایا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایسا نہیں کوئی نہیں. اما عائشہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی. آج دیکھو تمہارا معصوم، تمہارا نبی جوانی میں بھی معصوم ہے، بڑھاپے میں بھی معصوم ہے. جیسے ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوا ایسے ہی قبر کے پیٹ میں معصوم چلا گیا. آج دیکھو وہ کیسے رو رہا ہے، ماں کی قبر پہ گرا ہوا ہے اور اس کی ہائے ہائے ہائے. اور میں ایمن ماں بن کے سہارا دیتی ہے، اٹھاتی ہے، آنسو پوچھتی ہے، ان کی ہچکیاں لگی ہیں کی آوازیں ہیں اور سینہ پھٹ رہا ہے. ایمن بھی اپنے آنسو پی رہی ہے، اونٹنی بھی سوگوار ہے، فضا بھی سوگوار ہے، پہاڑوں پر بھی لرزہ طاری ہے، وہ بھی اندر اندر میں آنسو بہا رہے ہیں کہ آج محمد مصطفیٰ کی معصوم آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. ان کا پوچھنے والا کوئی نہ رہا. ماں بھی چلی گئی، باپ پہلے چلا گیا. یہ ابوا سے مکے کا سفر سارا اس معصوم بچے نے روتے روتے کیا. ہائے ماں، اے ہے تم اس کی امت ہو جسے تمہارے لیے شروع سے دکھوں میں ڈال دیا گیا، اور تم کیا ظلم کر بیٹھے ہو کہ اسی کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہو. بازاروں کا گانا بجانا کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم نے اپنے نبی کی گردن پہ چھری چلائی ہے. یہ داڑھیوں کا منڈانا کیا بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی گردن پہ چھری چلائی ہے. یہ عورتوں کا بے پرد ہونا کیا بتا رہا ہے کہ ہاں ہم نے اسی کے سینے پر خنجر مارا ہے جو 6 برس میں ماں کی جدائی پہ روتا ہوا مکے کو چلا ہے. اسے بھٹی میں اس لیے ڈالا گیا کہ اس کے کندھے پر انسانیت کا بوجھ ڈالنا تھا.
لیکن میں نے کیا کر دیا، آپ نے کیا کر دیا، پٹھان پنجابی عرب عجم نے کیا کر دیا؟ ننگے ناچ شروع ہو گئے، خٹک ناچ، پٹھان بھی کبھی ناچا کرتے تھے، خٹک ناچ، پنجابی ناچ، سندھی ناچ، مسلمان ناچتا تھا، مسلمان مرد ناچنے کے لیے آیا، اس کی عورت وہ ہے جس سے فرشتوں کو بھی حیا آتی ہے، پھر یہ عورت بازار میں ننگی ناچے، کبھی فلموں کے پوسٹر تو دیکھو، یہ مسلمان بیٹیاں ہیں، ان کے لیے اللہ کا نبی رویا، ان کی نفرت نہ دل میں لاؤ۔ میں حقارت سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں کسی مسلمان مرد عورت کو حقیر سمجھوں، ہاں میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں۔ وہ میری بہنیں ہیں جنہیں ننگا کر دیا گیا، وہ میرے بھائی ہیں جو اسٹیج پہ ننگے ناچ رہے ہیں، وہ میرے اپنے ہیں جو شراب پی رہے ہیں، وہ میرے اپنے ہیں جو شراب بیچ رہے ہیں، وہ میرے اپنے ہیں جو سود پہ کاروبار کر رہے ہیں، جو سود لے رہے ہیں اور غریبوں کی ہڈیوں سے ان کا گودا نچوڑ رہے ہیں، وہ میرے اپنے جو قتل و غارت کا بازار گرم کر رہے ہیں، جنہوں نے زنا کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، وہ میرے ہیں، چونکہ وہ مجھے اور ان کو اور مجھ کو کلمے نے باندھ دیا ہے، وہ میرے ایمانی بھائی ہیں، وہ میرے اسلامی بھائی ہیں، میں انہیں حقیر نہیں سمجھ سکتا، پر میں اپنی درد بھری داستان تو سنا سکتا ہوں، میں آنکھیں تو بھر سکتا ہوں، رونے کا حق تو مجھے ملنا چاہیے۔ جس مالی کے سامنے چمن کو آگ لگ جائے، جس زمیندار کی کھڑی کھیتی جل جائے، جس باغبان کے باغ کو ایک ہوا جلا کے راکھ کر دے، جس تاجر کی ساری دکان آگ جلا دے، آئے ہائے وہ روئے بھی نہ، وہ چلائے بھی نہ، وہ فریاد بھی نہ کرے، کیوں نہ کروں، ہاں دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں؟ میری پوری نسل گانے بجانے میں ڈوب گئی، ساری نوجوان نسل ماں باپ کو غرانے لگی، گریبان پکڑ لیا اولاد نے ماں باپ کا اور ڈانٹ کے بٹھا دیا اولاد نے ماں کو، بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا، سگے بھائی عدالتوں میں کھڑے ہو گئے، پڑوسی کا حال جاننے والا نہ رہا، مسلمان بیٹیاں اسٹیج پہ ناچنے لگی، مردان کے بازاروں میں شراب چلی ہے، بکی ہے، پنجاب والوں نے بسنت منائی، ناچ گانے کے پروگرام بنائے، یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو ہمیں رونے کا حق تو ملنا چاہیے۔ یہ سب کچھ اجڑ گیا، میں تمہیں 1400 سال پیچھے دھکا دینا چاہتا ہوں تاکہ تم دیکھو کہ تمہارے نبی پہ کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ میں اس لیے تمہیں ابوا میں لے گیا ہوں، دیکھو یہ 6 سال کا بچہ ہے، یہ تڑپ رہا ہے، ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہا ہے، اس نے آگے ہمیشہ رونا ہے، اس کے مقدر میں رونا ہی لکھا ہے، اس نے امت کے لیے بھی رونا ہے، کافروں کے لیے بھی رویا، امت کے لیے بھی رویا، انسانیت کے لیے بھی رویا، اور ایسا رویا کہ سارا جگ ایسا نہ رو سکے گا، ایسا تڑپا کہ سارا جگ ایسا نہ تڑپ سکے گا۔ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اس کا رونا آج بھی موجود ہے، راتوں میں اس کی آہٹیں ہیں، اس کی سسکیاں، وہ طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں تمہارے نبی کا خون کیسے بہا تھا اور وہ کیسے گرا تھا اور کیسے مارنے والوں نے پتھر مارے تھے، ایک پتھر نہیں ہے، 2 پتھر نہیں ہے، 3 میل پتھر پڑے، 3 میل پتھر پڑے، پتھر بھی روئے، جس آدمی کا دل سخت ہو نا، ہم کہتے ہیں یہ تو پتھر دل ہے، یہ تو سنگ دل ہے، آؤ میں تمہیں سناؤں، آج پتھر رو رہے تھے، طائف کے پہاڑ روئے، طائف کی زمین روئی، آسمان کے فرشتے روئے، طائف کی ہواؤں نے یہ منظر دیکھا، سورج نے یہ منظر دیکھا، درختوں نے یہ منظر دیکھا، ایک ایک پتا رویا، ایک ایک پتھر رویا، ایک ایک پہاڑ رویا، یہ تمہارا نبی ہے جو تمہارے لیے ذبح ہو رہا ہے، اور اس نے بد دعا کا پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تھوڑا اور آگے چلو، اونٹ کا دامن ہے، اونٹ کی وادی ہے، اترو میں نبی وقاص آ کے پتھر مارتا ہے، آپ کے دانت ٹوٹے ہیں، عبداللہ بن قمیہ تلوار کا وار کرتا ہے، آپ کا کندھا زخمی ہوتا ہے، آئے ہائے، اور اس کی تلوار کے وار سے آپ زمین پر گرتے ہیں، بے ہوش ہو کر گرتے ہیں، سانس اٹک رہا ہے، دانت ٹوٹ چکے ہیں، منہ لہو لہان ہے، اور آپ ہوش میں آتے کہتے ہیں میرے مولا ان کو عذاب نہ دینا، ان کو عذاب نہ دینا، یا اللہ ان کو عذاب نہ دینا، یہ تمہارا نبی ہے، سنو اپنے نبی کی زندگی سنو، ہم اسی کے دائی، ہم اللہ رسول کی طرف بلا رہے ہیں، ہماری دعوت اللہ اس کے رسول کی ہے، ہماری تبلیغ اللہ اس کے رسول کی ہے، اور تم میں بھلا چکے ہیں نبی کی داستان، ہمیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا تمہارا نبی کن گھاٹیوں سے نکلا، کیسے پتھر کھائے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، ایک رات آپ کو ایسی بھوک تھی کہ آپ کبھی کروڑ بدلتے اس طرف کبھی اس طرف، پھر آخر وہ 4 پائی کی لکڑی ہوتی ہے نا، ایک لکڑی ادھر ایک ادھر، آپ نے اپنا پیٹ اس کے ساتھ ایسے لگا دیا، اپنے پیٹ کو ایسے باندھا ہوا ہے کہ ہائے بھوک کا درد۔ حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اشارہ کریں تو ہر چیز حاضر ہو جائے، پھر آپ اتنی بھوک کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ
میرے بھائی انبیاء مجھ سے پہلے یہی زندگی گزار گئے، میں بھی یہی زندگی گزاروں گا۔ مجھے روٹی نہیں چاہیے، مجھے یہی بھوک پسند ہے، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے یہی فقر پسند ہے۔ حضرت فاطمہ بیمار ہوں، ان کا حال پوچھنے گئے، پتہ چلا کہ بیمار ہیں، دروازے پر دستک دی کہ بیٹی میں اندر آؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ بیٹی نے فاطمہ نے اندر سے عرض کی، یا رسول اللہ میرے گھر میں اتنی بھی چادر نہیں کہ منہ چھپا لوں، تم نے تو ممبر پہ چادر بچھائی ہوئی تھی، فاطمہ کے گھر میں منہ چھپانے کی چادر کوئی نہیں ہے۔ کندھے سے چادر اتار کے اندر دیکھا، بیٹی میری چادر سے پردہ کرو، باپ کی چادر سے پردہ کیا، اندر آئے، بیٹی کیا حال ہے؟ سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی، یا رسول اللہ بھوک بھی ہے، بیماری بھی ہے، نہ روٹی ہے نہ دوا ہے۔ تو آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے اپنی بیٹی فاطمہ کو سینے سے لگایا اور آپ کے آنسو بھی ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ دنیا کا سب سے با اختیار آدمی رو رہا ہے، جس کا ایک اشارہ احد پہاڑ کو سونا چاندی بنا دے، جس کا ایک اشارہ مدینے کے پہاڑوں کو جواہر یاقوت لال ہیرے موتی بنا دے، اتنے بڑے اختیار والا۔ پھر یہ تو پتھر ہے جس کا اٹھا ہوا ہاتھ جنت کے دروازے کھلوا کر جنت کے کھانے اتروا دے۔ وہ جنت کی عورتوں کی سردار بیٹی کو یہ سردار نبی سینے سے لگا کے، بیٹی بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے میری بیٹی صبر کر، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی و برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ تاکہ مردان والے صحیح چلیں۔ کیوں نہیں کھایا؟ تاکہ پشاور والے میرے سینے پہ خنجر نہ چلیں۔ کیوں نہیں کھایا؟ تاکہ پنجاب والے میرے دین کو ذبح نہ کریں۔ یہ سندھی بلوچ پٹھان، یہ عرب عجم ایرانی، یہ ترکانی ترکستانی، یہ ہندی، یہ یورپی، یہ امریکی، یہ مسلمان کالے گورے، میں ان کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھوں گا تاکہ یہ میرے دین کو ذبح نہ کریں۔ میں اپنی اولاد کے سر نیزے پہ چڑھا دوں گا۔ دیکھو کربلا میں حسین کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ دیکھو آل رسول آج ذبح ہو چکی ہے۔ دیکھو پیچھے مڑ کے دیکھو، 60 ہجری ہے اور آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے۔ وہ حسین جس کی گردن پہ بوسے دیے آج اس پہ چھری چل چکی ہے۔ وہ حسین جس کے سر کو چوما، جس کے ماتھے کو چوما، جس کے ہونٹوں کو چوما، آج اس پہ ابن زیاد کی چھڑیاں پڑ رہی ہیں، ایسے چھڑیاں مار رہا ہے۔ اور زید بن ارقم کہہ رہے ہیں بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹاؤ، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے، یہ چھڑی ہٹا لو۔ آج آل رسول ذبح ہو چکی ہے تاکہ مردان والے اس کا دین ذبح نہ کریں، یہ مردان والے سود پہ نہ بک جائیں، یہ میری امت کی عورت بے پردہ نہ ہو، میری امت کا نوجوان ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، ماں کو گالیاں نہ بکیں، باپ کا گریبان نہ پکڑیں، میاں بیوی میں آپس میں مار کٹائی نہ ہو۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ مرد عورت کو مار، وہ عورت جو اس کے لیے سب کچھ کھول کے رکھ دیتی اسی کو مارتا ہے۔ او ظالم او ظالم او ظالم، وہ تیری اپنی بھی بیٹی ہونے والی ہے، کل کو یہ بھی کسی کے گھر میں جانے والی ہے، تو یہ پتھر کہاں سے لایا ہے؟ جو عورت تیرے لیے روٹی پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، برتن دھوتی ہے، کمرہ تیرا دھوتی ہے، صاف کرتی ہے، تو اسی کو تھوڑی سی بات پہ تھپڑ مارتا ہے، جوتے مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ یہ اس لیے پتھر کھائے کہ میری امت کا بوڑھا جوان، مرد عورت، بادشاہ فقیر کسی کا دین بک نہ جائے۔ آج آل رسول کا سر نیزوں پر ہے اور بدماش منبر پر بیٹھے ہیں اور بدماش تخت پر بیٹھے ہیں۔ حسین کا سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ 2 سال کا بچہ، تو دشمن کا بھی ہو تو اس پہ ہاتھ کوئی نہیں اٹھاتا۔ یہ تو آل رسول ہیں۔ حسین کے ابو بکر شہید ہوئے، حسین کے علی الاکبر شہید ہوئے، علی الاوسط شہید ہوئے، 3 بیٹے شہید ہو چکے ہیں۔ حسن کا قاسم شہید ہوا، حسن کا عبداللہ شہید ہوا، حسن کا عبد الرحمن شہید ہوا۔ یہ اپنے بیٹے اور اپنے بھتیجے سب کے لاشیں پڑے ہوئے، ایک چھوٹا بچہ عبداللہ 2 سال کا، اسے بلوایا کہ آؤ بابا سے مل لو، بابا کی تیاری ہے۔ انہوں نے سمجھا اس بچے کو کوئی کیا کہے گا، 2 سال کے بچے کو ایسے لیا، پیار کیا، پھر ایسے دیکھ رہے تھے، بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، ایک تیر آیا اور عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بجھایا زمزم کا چشمہ نکال کے، اور عبداللہ بن حسین کی پیاس کو بجھایا ان کے خون جگر کے اندر ٹپکنے سے۔ عبداللہ کو پیاسا اٹھایا، اسماعیل کو پانی پلایا۔ ہاں یہ آل رسول ذبح ہوئی ہے، اور اس 2 سال کے بچے کا بھی سر انہوں نے کاٹ دیا، سر تن دھڑ جدا کر دیے گئے۔ اس لیے ہوا ہے کہ مردان والے ایمان نہ بیچ دیں، دین نہ بیچ دیں، کلمہ نہ بیچ دیں۔ میرے بھائیو آج کی رات آؤ ہم سب مل کے توبہ کریں اللہ کے دربار میں۔ بہت اللہ کے رسول کو ناراض کیا،
ہر تیر چلایا اسی کے سینے پہ لگایا. جب جھوٹ بولتا ہے کوئی آدمی تو تیر سیدھا میرے نبی کے سینے پہ لگتا ہے. جب نوجوان کی نظر آوارہ ہوتی ہے اور کان گانے پہ لگتا ہے تو تیر نکلا اور سیدھا میرے نبی کے سینے پہ جا کے لگا. جب کوئی زبان سے گالی دیتا ہے اور غیبت کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, برائی کرتا ہے, زنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے, قتل کرتا ہے, رشوت لیتا ہے, سود لیتا ہے, نماز چھوڑتا ہے, روزہ چھوڑتا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, بیوی کو مارتا ہے, بھائیوں سے لڑتا ہے, زمینوں پہ مرتا ہے, دکانوں پہ مرتا ہے, کرسی پہ فروخت ہو جاتا ہے اور اقتدار پہ اپنے ایمان کے سودے کر دیتا ہے. یہ ساری کلاشنکوف کی گولی ہیں جو میرے نبی کے سینے میں جا رہی ہیں. اور اتنا کچھ اسے پتا تھا یہ ہوگا, پھر بھی وہ کہنے لگا یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. آؤ میں عرفات کا دربار دکھاؤں جہاں اپریل کا مہینہ, دیکھتے نہیں ہو اپریل ہے نا, گرمی ہے, رات ہے, پنکھے چل رہے ہیں, میں بھی پسینے پسینے رہا ہوں, تم بھی پسینے پسینے ہو رہے ہو. میں مردان ٹھنڈی جگہ ہے, مکہ گرم جگہ ہے, اپریل کا مہینہ ہے, سخت گرمی ہے, 1 بجے کا وقت ہے, تمہارا نبی اونٹنی پہ بیٹھا ہے, ایسے ممبر نہیں, پیچھے ٹیک کوئی نہیں ہے, اوپر چمکتا ہوا سورج, گرم ہوا, اور آپ اونٹنی پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے, دعا مانگنا شروع کی. 2 بج گیا, 3 بج گیا, 4 بج گئے, 5 بج گئے, 6 بج گئے, 7 بجے کے قریب سورج غروب ہو رہا ہے. 6 گھنٹے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. کس کے لیے؟ میرے لیے. اپنے بچوں کے لیے نہیں, وہ تو جنتی ہو چکے. حسن حسین جنتوں کے سردار, فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار, ابو بکر کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. عمر کا محل خود دیکھ کے بتایا, عثمان کو کہا تم میرا رفیق, علی کو کہا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے, طلحہ زبیر سے فرمایا تم میرے حواری. صحابہ سے اللہ نے کہہ دیا کلن وعد اللہ الحسنى. تو اب یہ کیوں رو رہے ہیں؟ صحابہ تو سارے جنتی ہیں, اب کیوں رو رہے ہیں؟ اب میرے لیے اور تمہارے لیے. 5 گھنٹے پھر آپس سے دعا مانگتے, پھر ہاتھ ایسے کرتے, پھر ہاتھوں کو پیچھے لاتے اور سینے کے ساتھ یوں لگاتے, اور پھر اس طرح مجھے دیکھو ایسے ایسے کرتے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پھر اونٹنی کچھ اچھلنے لگتی تو ایک ہاتھ سے اونٹنی کی رسی پکڑتے اور دوسرا ہاتھ ایسے دعا میں لگا رہتا. 5 گھنٹے کی دعائیں ہیں میرے لیے, آپ کے لیے. مدینے کی راتیں یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. مدینے کے دن یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. آؤ پھر 12 ربیع الاول آ چکی ہے. پھر اپریل نہیں تھا, پھر جون کا مہینہ تھا. 13 جون اپریل کا مہینہ, 12 ربیع الاول. جبریل اندر آئے, ملک الموت باہر کھڑے ہو گئے. کہ یا رسول اللہ ملک الموت باہر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے, آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے. آپ نے کہا آ جائے. ملک الموت آ گئے. کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے, پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجازت لے کے جانا, بغیر اجازت کے نہ جانا. یا رسول اللہ پہلا موقع ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کہیں تو لے آنا, نہ کہیں تو واپس آ جانا. اب یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے میں کروں گا. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری نکالو گے؟ کہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا, جبریل تم کیا کہتے ہو؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو آپ نے کہا جبریل ٹھیک ہے, تم ایسا کرو پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ, اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں. ملک الموت کھڑا رہا, جبریل واپس کیا, جواب لے کر آیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, ساتھ دیں گے. تو آپ نے کہا الآن قرۃ عینی, اب میری آنکھ ٹھنڈی ہے. آخری وقت آیا تو آپ نے جبریل سے جواب نے کہا نا چلو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. تو ملک تو جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے. تو جبریل بھی غمگین ہو گیا کہ یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے, آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا. آپ نے اس کو اشارہ کیا, اس نے روح قبض کرنے کا کام شروع کیا. تو آپ کو چند سیکنڈ ملے تو آپ نے آخری نصیحت سنو, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, میری امت نماز نہ چھوڑنا. تمہاری ایک نسل پہلے سب نمازی تھے, جب تک تمہارے سرحد میں ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا, کیبل نہیں آیا تھا, بجلی نہیں آئی تھی, تمہاری ساری نسل نمازی تھی. اب تمہاری نسل بھی بے نمازی ہو چکی ہے. اب پنجاب اور سرحد کے ایک جیسے حالات ہو رہے ہیں. وہاں عورتوں کا پردہ اتر گیا, ادھر بھی عورتیں پردہ اتار رہی ہیں. جہاں یہ کیبل آئے گا وہاں یہ فحاشی ضرور آئے گی. تو آپ نے کہا الصلاۃ, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, غلاموں سے, نوکر سے, غریب سے, ماتحت سے اچھا سلوک کرنا. صرف غلام مراد نہیں بلکہ سارا غریب مسکین طبقہ. دیکھو کسی کو گالی نہ دینا, کسی کو گالی نہ دینا. سن لو بتا رہا ہوں, کسی مسلمان کو گالی دینا, بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے, اور کسی مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے.